ہمیں شروع دن سے ایسے گھروں میں پیدا کر رکھا ہے جہاں حضور کا ادب سب سے بڑی دولت گنا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک دنیا کی ساری دولتیں، ساری عزتیں بعد میں ہیں، اور محمد عربی کی محبت اور عشق یہ سب سے پہلے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور شکر خدا کا یہ ہے کہ 14 صدیوں کے ساتھ ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو 14 صدیوں سے چلتے آئے، ان کے ساتھ ہم جڑے ہوئے۔ جو لوگ ان 14 صدیاں پیچھے نہیں جڑے ہوئے، ان کے پاس نہ ادب کی دولت ہے، نہ ہدایت کی دولت ہے، نہ تقوی کی دولت ہے، نہ عشق کی دولت ہے۔ وہ بیچارے کیسے کھاتے؟ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جیسے بھی ہیں خطا کار ہیں اپنی جگہ پر، لیکن سرکار کے ادب نے ہمیں ایسا بنا رکھا ہے کہ ہم جیسے بھی گرتے پڑتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں دامن انہی لوگوں کا رہتا ہے جن پر رب نے انعام کیا۔ جس رستے کی طلب کرنے کا اس نے حکم دیا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارا ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا، اور اس سیدھے رستے کا تاج کیا کروایا تھا؟ صراط الذین انعمت علیہم، پروردگارا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ نہیں کہا ہمیں راستہ دکھا قرآن کا، یہ نہیں فرمایا ہمیں راستہ دکھا حدیث کا۔ قرآن اور حدیث کا راستہ اللہ نے لفظ یہ نہیں فرمایا، فرمایا راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر راستہ قرآن اور حدیث کا ہو تو اس کی تو تشریحیں اور تعبیریں ہر کوئی اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن قرآن کو پڑھنے والا ہر شخص اس لائق نہیں ہے کہ اللہ اس پر انعام فرمائے۔ انعام کے معیارات وہ اور ہیں۔ قرآن مجید کی صحیح سمجھ یہ شرط، صرف قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس کی صحیح سمجھ ہے۔ 14 صدیوں سے ہم چلتے آئے اور اس قرآن نے ہمیں بہار عطا فرمائی۔ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، تلاوت کا ثواب پاتے ہیں، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کی سمجھ حاصل کرتے ہیں، زندگی میں اس سے روشنی لیتے ہیں، اور ہمارے لوگ دنیا سے چلے جائیں اسی قرآن کی تلاوت ہم کر کے ان کو ثواب میں پہنچاتے ہیں۔ مرنے والے قبر میں چلے جاتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے اسی قرآن کو پڑھ کر اس کا ثواب پہنچاتے ہیں یا نہیں؟ پھر وہ پہنچتا ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ہے۔ ہم نے تو قرآن کا ثواب پہنچا دیا، اس کا ثواب آگے پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا؟ وہ جو ہمارے مرنے والے قبروں میں چلے گئے، اب خود تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان کے لیے صدقہ خیرات کریں گے، چاول پکا کے تقسیم کریں گے، پانی کے کنویں نکلوا دیں گے، رستے بنوا دیں گے، ہسپتال ان کے لیے بنوا دیں گے، یہ سب کام تو ہم کر لیں، ان کا ثواب تو چلا جائے گا۔ کیا قرآن اگر ہم پڑھیں اور اس کا ثواب ان کو پہنچائیں تو پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ یہ وہ بات ہے جسے پوری دنیا میں 15% لوگ نہیں مانتے۔ مجھے ان کی مخالفت نہیں کرنی، ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ چلتے رہے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ جو نہیں مانتے کہ قرآن پڑھ کر ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا، ہم اگر قرآن پڑھیں اور آگے کسی کو ثواب نہیں ہوتا، دیکھو اللہ نے کتنی بڑی محرومی ان کے بڑوں کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ وہ بیچارے مر جاتے ہیں، پیچھے لوگ کو پڑھ کر قرآن کا ثواب پہنچاتے نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک قرآن کا ثواب جاتا۔ جب قرآن کا ثواب ہی نہیں جاتا، آگے تو یہ پڑھیں گے کیوں؟ اور جب یہ پڑھتے نہیں ہیں تو پہنچائیں گے کیا؟ اور جب یہ پہنچاتے نہیں ہیں تو ان کو ملے گا کیا؟ اور جب
عمر کو ملے گا نہیں تو پھر جس مصیبت میں پھنسے ہوں گے ان سے چھڑائے گا کون؟ آپ اندازہ کریں تو ان کے لیے عذاب ہلکا کیسے ہوگا اور انعام اللہ کی ان کی طرف آئیں گے کیسے؟ جو انہوں نے کیا تھا وہ تو کافی نہیں تھا، تھوڑا تھا۔ قرآن پڑھتے ہیں ہم، ہمارے بزرگوں کو ثواب جاتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کے انعام ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، عذاب ان سے ڈرتے ہیں۔ اور جس بیچارے نے یہ سوچ لیا کہ اس کا ثواب آگے، اب وہ اپنا نام اہل حدیث رکھ لے، وہابی رکھ لے، غیر مقلد رکھ لے، جو مرضی رکھ لے، نام جو مرضی رکھ لے، سمجھا اس نے یہ ہے کہ اس کا ثواب آگے نہیں جاتا، اس کا ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہوا، اس کے مرنے والوں کو نقصان ہو گیا۔ اپنا عقیدہ ان کا جیسا بھی تھا، مرنے والا بیچارہ اس ثواب سے محروم رہ گیا جو قرآن پڑھ کر انہیں پہنچایا جا سکتا تھا۔ ایک تو یہاں پر نقصان ہو گیا۔ دوسرا، اگر کسی نے سمجھا ساری زندگی، اب مجھے میں مطلب پہ آ جاتا ہوں تاکہ میرا وقت اوپر نہ جائے، کام مجھے ابھی کرنے۔ ساری زندگی ہمارے خلاف لوگ لگے رہتے ہیں، یہ جو سنی ہیں یہ بدعتی ہے، یہی کہتے ہیں یہ سنی بدعتی ہے، انہوں نے بڑی رسمیں بنا رکھی ہیں، پھر مر گیا کوئی اب اس کا کل بھی کرتے ہیں، دیجا بھی کرتے ہیں، دسواں بھی کرتے ہیں، چلیسواں بھی کرتے ہیں۔ اچھا یہ سارا کچھ کرتے ہیں، یہ بڑے بدعتی لوگ ہیں۔ دعائیں کرتے ہیں، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ سارے کام یہ بدعتی لوگ کرتے ہیں، ہمیں بدعتی بھی کہا جاتا ہے، ہمیں جاہل بھی کہا جاتا ہے۔ کب جب کوئی ہمارا مرے اور ہم اس کے بعد میں ختم کریں، اور ان کے بڑے جب ان کا کوئی مرتا ہے تو یہ سارے کام پھر نہیں کرتے۔ اب ایک ان کا بڑا کام کر بیٹھا ہے، اس کی مشکل بن گئی ہے۔ علماء دیوبند میں بہت بڑا نام ہے مولانا طارق جمیل صاحب۔ اب ظاہر ہے جس بندے نے ملکوں پھر کے دنیا کو تبلیغ کی ہے، جس کی عمر کتنی 70 سال کے قریب ہو گئی، 40 سال سے زیادہ اس کو ہو گئے لوگوں کو دین پڑھاتے سمجھاتے، اور یہ بھی بتاتے ہوئے کہ لوگوں کامیابی کا بازار صرف اللہ کے نبی کے راستے پر چلنے میں ہے۔ بالکل صحیح۔